میرے بھائیوں، اللہ نے کتنا پیارا لہجہ اپنایا ہے. ذرا خوشی کی انتہا ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے معصیت کاروں کو اللہ نے کہا اے مومنو. اللہ نے ہم کو مومن کہا ہے، اللہ نے ہم کو مومن کہا، مومن سے ہم کو خطاب کیا ہے. لفظ مومن کے ذریعے اللہ نے ہم کو پکارا ہے مومنو میں نے تم پر روزہ فرض قرار دیا ہے، لہذا میری محبت میں، میرے پیار میں تم لوگ بھوکے اور پیاسے رہو، حرام کردہ چیزوں سے بھی بچو اور جن چیزوں سے میں نے روک دیا ان چیزوں سے بھی بچو. FG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. محترم حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم لوگ رمضان کا پہلا روزہ رکھے ہوئے ہیں. حاضرین گرامی، عنوان سے قبل دو چیزوں کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جو حقیقی مومن ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، اسلام کے احکام اور اس کی شریعت سے محبت ہے، ان کے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہم کو یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنی تعریف بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار خوش نصیب بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے. ایک ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے، ایک ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے، ایک نیکی کا کیا مقام و مرتبہ ہے آخرت میں. خصوصی طور پر اس آدمی کو معلوم ہوگا جب ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے ایک ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی اور ایک ترازو میں بدی یعنی جو گناہ ہے، معصیت ہے، وہ تولی جائیں گی. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ایک نیکی زیادہ ہو گئی گناہ سے، جنت میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مشیت سے. ہم اپنے نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کا فضل جب تک نہ ہو تب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو نیکیوں اور بدی کا جب ترازو نصب کیا جائے گا، ایک پلڑے میں ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال، ہمارے اعمال صالحہ رکھے جائیں گے، اور ایک ترازو میں ہمارے گناہ، ہماری معصیت کو رکھا جائے گا. ایک نیکی اگر زیادہ ہو گئی تو آدمی جنت میں جائے گا، اللہ کا مہمان بنے گا. اور ایک نیکی اگر کم ہو گئی، ایک گناہ زیادہ ہو گیا تو انسان اللہ کا مہمان نہیں بنے گا، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے اور ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے. اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن آدمی کتنی بھی نیکیاں لے کے گیا ہوگا، کتنی بھی اللہ رب العالمین کی رعایت کیا ہوگا، لیکن وہ قیامت کے دن اپنی ان ساری نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھے گا. وہ اس بات کی خواہش کرے گا قیامت کے دن کاش میں نے اور نیکیاں کر لی ہوتی، کاش میں اور اعمال صالحہ دنیا میں کر لیا ہوتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا. جو زندگی بھر نیکیاں کیے ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا. تو نیکیوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ نے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہم کو جو نصیب کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جن کو حاصل ہو گیا وہ شکر کیسے ادا کریں گے؟ وہ شکر اس اعتبار سے اپنی زبان سے شکر ادا کرنا، اپنی زبان سے شکر ادا کرنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب کیا.
شکر زبان سے اس طرح کرنا کہ ہم اس مہینے میں جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، رمضان اور قرآن کا جو میل ہے، جو ان دونوں کا تعلق ہے، اس تعلق کو باقی رکھنا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ زبان کے ذریعہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی پاکی و بڑائی بیان کرنا، اور دل سے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی جلالت کو اپنے دل میں بٹھانا، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ دل کا شکر ہے۔ اور اعضاء و جوارح کا شکر کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کا وغیرہ کا، کہ ہم نیکیوں کو انجام دیں۔ ماہ مبارک کا مہینہ جن کو مل گیا ہو، اللہ کا شکریہ اس اعتبار سے کریں کہ وہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں مسجد میں، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ قیام اللیل باجماعت امام کے ساتھ کریں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے احکام و مسائل کو جاننا، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ روزہ رکھنا رمضان کا مہینہ پا کر، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ کا شکر ہم اس طرح ادا کریں۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اپنے دل سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے جو کہ بہت اہم ہے، اللہ رب العالمین نے جہاں ہم کو ماہ مبارک نصیب کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت اور تندرستی بھی دی ہے۔ ہم اس حال میں رمضان المبارک میں داخل ہوئے ہیں، یا اس حال میں ہم ہیں اس مہینے کے اندر، اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اللہ نے ہم کو عافیت دی ہے، اللہ نے ہم کو سکون اطمینان دیا ہے، اللہ نے ہم کو کھانے پینے کے لیے حلال رزق دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہم ہی مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے، ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ اللہ کے لیے رکھیں۔ کتنے ایسے بے شمار مسلمان ہیں جن کو سحری کے لیے 2 لقمہ کھانا کا نہیں ملتا ہے، افطار کے لیے 2 لقمہ کھانا نصیب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ جو امن و سکون اللہ نے ہم کو اس شہر میں دیا ہے، بہت سارے ایسے شہر ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں وہ کھل کر اللہ کی عبادت ہم مسلمان نہیں کر پا رہے ہیں اسی ملک کے اندر۔ کیا اللہ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کھانے پینے کے لیے حلال رزق دیا، اللہ نے ہم کو صحت دی، اللہ نے ہم کو عافیت دی، اللہ نے ہم کو طاقتور بنایا، اللہ نے ہم کو امن و سکون اور شانتی کا ماحول نصیب کیا؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ ان ساری نعمتوں کو غنیمت سمجھیں، ان ساری نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کے اس فضل اور احسانات کو مت بھولیں کہ اللہ نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، رب العالمین نے آج میرے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ دیکھیے، روزہ اپواس غیر مسلمین بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن جو روزہ رکھتا ہے، اس کا مقصد الگ ہوتا ہے، اس کا ہدف اور ٹارگٹ کچھ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے بالمقابل۔ ورنہ روزہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ایک مسلمان کا روزہ اور ایک غیر مسلم کے روزے میں بہت فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بنیادی مقصد روزے کا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں روزہ اللہ نے ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا اور اس آخری سب سے افضل امت پر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا؟
اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے خود واضح کر دیا، لعلکم تتقون، اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کیوں اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا؟ تاکہ ہم نیک بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے اوامر کو بجا لانے والے ہو جائیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والے ہو جائیں۔ اس لیے روزہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے تو حد کر دی یہاں تک کہ جو حلال چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی ہم کو باز رہ جانا ہے، منہیات سے تو اس مہینے میں رکنا ہے، گناہ اور معاصی سے تو اپنے آپ کو دور رکھنا ہی ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں بھی اس مہینے میں مخصوص اوقات میں منع کر دی جاتی۔ کیا پانی حلال نہیں ہے؟ حلال ہے۔ حلال رزق کھانے پینے کی جو پاک اور طیب چیزیں حلال نہیں ہیں؟ حلال ہے۔ لیکن ایک مومن جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ بیوی سے ہم بستری جائز ہے، لیکن اس دوران اس کے لیے حرام ہے۔ تقوی کی انتہا پائی جاتی ہے روزے کے اندر کہ بعض حلال اور طیب چیزوں کو بھی اللہ نے روزے کی حالت میں حرام قرار دیا ہے۔ اگر وہ حلال چیزیں بھی ہم کھا لیتے ہیں، اگر وہ پاک چیزیں بھی ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارا روزہ باطل اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر سوچیں ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر اپنانے لگیں اور اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہمارا روزہ کیسے باقی رہے گا؟ اب سوچیں، ایک حلال اور طیب اور پاک چیز اگر آدمی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل، اس کا روزہ برباد، اور ایک خبیث گندی چیز اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو اگر روزے کی حالت میں کوئی اپنائے تو اس کا روزہ کیسے باقی رہے گا؟ یہ نقطہ سمجھیں۔ ایسے تقوی آتا ہے، تقوی ایسے آتا ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق آدمی کو شک ہو کہ یہ کہیں مکروہ تو نہیں ہو سکتا، حرام نہیں، مکروہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیے۔ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ حلال چیزیں بھی، پاک اور طیب چیزیں بھی ایک روزے دار جو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ تقوی کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے روزہ فرض قرار دیا گیا تاکہ ہم متقی بنیں، ہم نیک بنیں، ہم صالح بنیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ اگر پاک چیزوں سے بھی منع کر دے اس سے بھی باز آ جائیں۔ یہ تقویٰ ہے، اس لیے روزہ ہم امت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کتنا پیارا لہجہ اپنایا ہے، ذرا خوشی کی انتہا ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے معصیت کاروں کو اللہ نے کہا اے مومنو، اللہ نے ہم کو مومن کہا ہے، اللہ نے ہم کو مومن کہا، مومن سے ہم کو خطاب کیا ہے۔ لفظ مومن کے ذریعے اللہ نے ہم کو پکارا ہے، مومنو میں نے تم پر روزہ فرض قرار دیا ہے، لہذا میری محبت میں، میرے پیار میں تم لوگ بھوکے اور پیاسے رہو، حرام کردہ چیزوں سے بھی بچو اور جن چیزوں سے میں نے روک دیا ان چیزوں سے بھی بچو۔ ذرا سوچئے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے پیارے اور درد بھرے لہجے میں اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے مومنو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، جو مجھے رب مانتے ہو، جو مجھے اللہ مانتے ہو، میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے، تم میری اطاعت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، میری اطاعت کرو، میں نے تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ اللہ نے پھر دلاسا بھی دلایا، کہیں امت محمدیہ کو یہ ایسا نہ لگے کہ اللہ نے ہم پر اتنی بڑی عبادت فرض قرار دی جو بڑی مشقت کا باعث ہے، بڑی تکلیف دہ عبادت ہے۔ اللہ نے دلاسا بھی دلایا، حوصلہ بھی بڑھایا، ہم کو جذبہ بھی دلایا کہ یہ تمہارے اوپر میں نے یہ مشقت نہیں صرف ڈالی، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے ہیں، سب پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو جس طرح وہ روزہ رکھ کر متقی بن چکے ہیں اسی طرح تم بھی روزہ رکھ کر متقی بن سکتے ہو۔ حاضرین گرامی، یہ روزہ ایسی عبادت ہے،
روزہ ایسی نیکی ہے جو ساری امتوں پر آدم سے لے کر ہمارے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس مہینے کے بارے میں سوچیں کہ کھانا پینا بھی ایک بڑی عبادت قرار دی گئی ہے۔ سحری اور افطاری رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر کبھی بھی ہم سال بھر میں افطاری اور سحری کرتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دی گئی ہے۔ کھانا پینا بھی عبادت ہے اس مہینے میں۔ آپ ذرا سوچئے، اس مہینے میں نماز کتنی بڑی نیکی اللہ کی نگاہ میں ہوگی، روزہ کتنی بڑی نیکی اللہ کی نگاہ میں ہوگی، کھا رہے ہیں جو ہم جو پی رہے ہیں وہ بھی اللہ نے نیکی قرار دی۔ جس گھر میں سحری کھائی جاتی ہے اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں سحری کھائی جاتی ہے فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سحری کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے، رحمت کا باعث قرار دیا گیا ہے، یہ مومنوں کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ یہود و نصارہ کے درمیان اور مومنین کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے۔ یہ اہمیت بتلائی گئی اس مہینے میں کھانے پینے کی، اور اس مہینے میں اگر کوئی عبادت صحیح طور پر انجام دے تو اس عبادت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کہ اتنی اہمیت کی حامل نیکی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم کو مومن کہہ کر خطاب کیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، روزہ ہم اس لیے بھی رکھیں کیونکہ روزے جیسی کوئی نیکی نہیں ہے، روزے کا مقابلہ کوئی نیکی کوئی عبادت نہیں کر سکتی ہے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد۔ اگر وہ صحیح طور پر سنت کے مطابق شریعت کی روشنی میں اگر روزہ رکھا جائے تو اس روزے کی جو نیکی ہے، جو اجر و ثواب ہے، کوئی عبادت کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ غور کریں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں مرنی بامر آخذ عنک، اللہ کے رسول کوئی مجھے ایسی نیکی بتلائیں، کوئی ایسی چیز بتلائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، زندگی بھر اس عبادت کو انجام دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ روزے جیسی کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اب سوچئے، سوال کرنے والے ایک صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، اللہ آپ کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے، وحی کا زمانہ بھی چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا ایسی نیکی بتلائیں اللہ کے رسول جو زندگی بھر میں کرتا رہوں، مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں۔ آپ کی نگاہ میں بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں آپ کی نگاہ میں۔ آپ کہہ سکتے تھے نماز پڑھ لو، نوافل میں اضافہ کر لو، دعا میں اضافہ کر لو، فلاں نیکی کو لازم پکڑ لو، فلاں نیکی کو مرتے دم تک کرتے رہا کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کون سی نیکی کی طرف رہنمائی وہ صحابی کی؟ صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا علیک بالصوم، اے میرے صحابی روزے کو لازم پکڑ لو، روزہ تم رکھو، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس کی برابری کوئی نیکی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم روزہ رکھیں کیونکہ روزہ سب سے بڑی نیکی ہے، روزہ سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ سب سے بڑی ریاضت ہے، روزہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کیونکہ اس کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ صحابی کے تعلق سے آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ کبھی بھی ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا الا یہ کہ کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جائے تو مہمان نوازی کے لیے وہ کھانا پکاتے تھے، ورنہ وہ بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نیکی بتلائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ موقع ہم کو نصیب کیا ہے، یہ 30 روزے 29 روزے کم سے کم ہمارے پاس ہیں۔ اگر صحیح طور پر سنت کے مطابق ہم یہ روزہ رکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہی نیکیاں ہماری کامیابی کے لیے سیڑھیاں بن سکتی ہیں، یہی نیکیاں ہماری کامیابی کا ضامن بن سکتی ہیں۔ لہذا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے میرے بھائیو، صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا
बीवी से दूर रहना, इसी का नाम रोजा नहीं है। रोजा इस बात का नाम है कि अल्लाह के अवामिर को बजा लाएं, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उन सारी चीज़ों से अपने आप को बाज रखें। रोज़ा इस बात का नाम है। तो इसलिए हमको रोज़ा रखना है। इसी वजह से आप देखें रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है। एक सहाबी ने ख्वाब देखा, वाक़या लंबा है, मैं सिर्फ इशारा करना चाह रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो सहाबी, एक बहुत पहले इस्लाम लाए और वो नेकियां बड़ी कसरत से किया करते थे, बहुत ज़्यादा नेकियां कर, बड़ी इबादत और रियादत करते थे। और एक सहाबी हैं बाद में इस्लाम लाए, वो उनके बिल मुकाबिल इबादतों में कम थे। और वो जो सहाबी पहले इस्लाम लाए नेकियां भी बहुत ज़्यादा करते थे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर, अल्लाह के रसूल, एक सहाबी ये हैं पहले इस्लाम लाए, नेकियां भी ज़्यादा, इबादत भी बहुत ज़्यादा करते थे, नवाफिल का भी बहुत एहतमाम करते थे और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, लेकिन ये जन्नत में बाद में दाखिल हुए इस सहाबी के मुकाबिल जो ना तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए और ना इनसे ज़्यादा वो इबादत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैसा क़द सामा बअदहु, क्या उसने उसके बाद एक साल का रोज़ा नहीं पाया? रमज़ान का महीना उसको नसीब नहीं हुआ, उसने रोज़ा रखा, साल भर इबादतें की। लिहाजा इन दोनों सहाबियों के दरमियान जन्नत में इतना फासला है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान फासला है। आप अंदाज़ा लगाइए रोज़ा कितनी बड़ी नेकी, रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है। एक सहाबी शहीद हो रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, इबादतें भी ज़्यादा हैं, इस्लाम भी पहले लाए हैं, लेकिन एक दूसरे सहाबी उनको एक साल का सिर्फ महीना रमज़ानुल मुबारक का ज़्यादा मिला। उनके शहादत के बाद एक साल तक ये जिंदा रहे, उनको रमज़ान का महीना मिला, रमज़ान के उन्होंने रोज़े रखे, इबादतें की। अल्लाह के रसूल ने कहा अगरचे वो शहीद हुए हैं, अगरचे वो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले थे, पहले इस्लाम लाए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों सहाबियों के दरमियान जन्नत में इतना फासला है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान दूरी और फासला है, क्योंकि उसने रमज़ान का महीना पाया, रोज़े रखे और इबादतें अंजाम दी। इस वजह से हमको रोज़ा रखना है, क्योंकि रोज़ा ये ऐसी नेकी है, ऐसी इबादत है जिसका मुकाबला कोई नेकी और कोई इबादत नहीं कर सकती। इसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत की दलील देखें, अल्लाह अपने रोज़ेदार बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, कितनी रहमतें उस पर नाज़िल करता है। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं। रोज़ा हम इस वजह से भी रखें क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लखलूफ फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं। एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चे से क्या होती है, किसी से ढकी छुपी नहीं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। एक माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपने जिस्म का हर अज़्व अपने बच्चे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक माँ अपने बच्चे के लिए आग में कूदने के लिए तैयार है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस आपने सुनी होगी। एक माँ अपने हर सुकून को हराम करने के लिए तैयार है कि उसके बच्चे को सुकून और आराम मिल जाए। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। एक वालिद अपने बच्चे के सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए, उनको सही जिंदगी बख्शने के लिए कितनी मेहनतें करता है, रात दिन एक कर देता है, कितने धक्के खाता है, कितने ताने सुनता है, कितनी गालियां सुनता है, गुलामी करता है ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी सही से गुजर सके। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। एक भाई की भाई से, एक बहन की भाई से क्या मोहब्बत होती है आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी की मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी माँ
اگر بچے کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو وہ بدبو ایک ماں پسند نہیں کرتی. ایک باپ بچے کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس بدبو کو پسند نہیں کرتا. ایک شوہر اپنی بیوی کی منہ سے بدبو آ رہی ہو اس بیوی کی بدبو کو پسند نہیں کرتا. لیکن رب العالمین کے خاطر کوئی روزہ رکھتا ہے, اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے, اس کے منہ سے جو بدبو پھوٹتی ہے, میرا رب اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, روزے داروں کو اتنا چاہتا ہے, روزے داروں سے اتنی پیار کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو بدبو پھوٹتی ہے وہ مجھے مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ہے محبت, اس کو محبت کہتے ہیں. ایک ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. ایک باپ اپنے بچوں سے اتنا محبت نہیں کر سکتا جتنا میرا رب اپنے مومن بندوں سے کرتا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا میرا رب اپنے روزے دار بندوں سے کرتا ہے. ذرا سوچئے, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ کتنا خوبصورت ہے, نظافت, طہارت, یہ تو اس کی شان ہے. لیکن ایک روزہ دار کیونکہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے, اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے, اللہ کے لیے حلال اور حرام ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے, اس کے پیار میں, اس کے محبت میں, اس کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہتا ہے, میرا رب کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے نا وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ مجھے پسندیدہ ہے, مجھے محبوب ہے. یہ ہے محبت کی انتہا. اس لیے ہم روزہ رکھیں کیونکہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے گا. اس لیے ہم روزہ رکھیں کیونکہ ہمارا رب ہم کو اس عادت کی بنیاد پر, اس نیکی کی بنیاد پر, اس عبادت کی بنیاد پر ہم سے پیار کرتا ہے. میرے بھائیوں, اس وجہ سے ہم کو روزہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے روزہ ہم اس لیے بھی رکھیں گے کیونکہ روزے کی حالت میں ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیکی کی جائے, کوئی بھی نیکی کی جائے, وہ اللہ عبادت رد نہیں کرتا. ایمان کی حالت میں, روزہ رکھنے کی حالت میں اگر سنت کے مطابق کوئی بھی عبادت کی جائے, کوئی بھی نیکی کی جائے تو اللہ اس عبادت کو, اس نیکی کو رد نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے ہم کو روزہ رکھنا ہے. اور یہ ماہ مبارک جو روزوں کا مہینہ ہے, اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے ہم نیکیاں کریں کیونکہ یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی. بس شرط یہ ہے ایمان کی حالت میں ہم ہوں اور سنت کے مطابق وہ نیکیاں کریں. اللہ رب العالمین وہ نیکی رد نہیں کرے گا. حاضرین گرامی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا ترد, 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ الصائم حین یفطر, روزے دار کی دعا. روزے دار کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا. روزے دار جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو, سنت کے مطابق روزہ رکھا ہو, حقیقت میں وہ مومن ہو, اللہ اس کی زبان سے جو نکلنے والی دعائیں ہیں, اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے در کا جو سوالی بن کر آتا ہے, اللہ سے جو بھیک مانگتا ہے, اللہ اس کی جھولی بھرتا ہے, کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے روزہ کی حالت میں. اس وجہ سے ہم کو روزہ رکھنا ہے. اب اس میں ہمیں روزے کی حالت میں اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے خوشنودی مانگیں, اللہ سے اس کی رضا مانگیں, اللہ سے اس کی جنت مانگیں, اللہ سے اس کی جہنم سے پناہ طلب کریں, اللہ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کریں. اس مہینے میں کثرت سے یہ ساری دعائیں ہم کو کرنی ہیں. یہ دعائیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبول ہوتی ہے. حاضرین گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت الصائم حین یفطر. اللہ رب العالمین ایک روزے دار کی دعا جب وہ افطاری کرتا ہے تو رد نہیں کرتا ہے. لیکن ہم میں ایک رواج, ایک رسم نکل گئی ہے کہ پورے دن ہم کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. ہم جب روزے کے لیے, افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں دسترخوان پر تو 5 منٹ آ کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں. نہیں میرے بھائیو, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں. آپ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ سے مانگیں. کوئی وقت مخصوص نہیں ہے, کوئی وقت خاص نہیں ہے کہ افطاری کے وقت ہی اللہ دعا قبول کرتا ہے, افطاری ہی کے وقت دعا مانگنی چاہیے. نہیں,
آپ سحری کے لیے اٹھیں، سب سے بہترین وقت وہ ہے والمستغفرین لہم بالاسحار، سب سے بہترین وقت ہے آپ سحری کے لیے اٹھیں، اگر وقت ہو وضو بنا کر کے تحیۃ الوضو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے جنت مانگیں۔ میرے بھائیو، یہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ رب العالمین ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے، اور خود اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ اللہ خود اس لیے آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اور ہر رات اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ سحری کا وقت سب سے بہترین وقت ہے دعا کے لیے۔ افطاری کے وقت صرف ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، روزے کی حالت میں آپ کبھی بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان کیا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ روزہ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ جس طرح ایک میدان جنگ میں کودنے والا جو سپاہی ہوتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا رہتا ہے، ڈھال لیے رہتا ہے تاکہ وہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے، اسی طرح ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ ایسی نیکی اور عبادت ہے کہ روزے دار کو اللہ کی معصیت سے، گناہوں سے اس کو بچاتا ہے، گناہوں کے وار سے، معصیت کے وار سے، فحاشی کی وار سے یہ روزے دار کو بچاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے۔ کس بات کی ڈھال ہے؟ کس بات کی ڈھال ہے؟ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ گناہوں کا جو وار ہوتا ہے اس سے روزہ ہم کو بچاتا ہے، گناہوں کا جو وار ہوتا ہے، معصیت کا جو حملہ ہوتا ہے، یہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ اس سے ہم کو یہ ڈھال دور کر دیتی ہے۔ حاضرین گرامی، وحصن حصین من النار، اور جہنم سے بچنے کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ آدمی مضبوط قلعے کے اندر پہنچ جائے تو دوسرے لوگوں کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر روزہ رکھ لے تو سرچھا کوچ اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، گناہ سے اس کو روکتے ہیں، معصیت کے وار سے اس کو روکتے ہیں، شیاطین کے وار سے اس کو روکتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کی ڈھال یہ روزہ ہے، روزے کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، لہذا اس وجہ سے بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں، الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، روزہ رکھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے۔ روزہ ہم کو اس وجہ سے بھی رکھنا ہے کیونکہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں سفارش کرے گا، اے اللہ یہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ روزہ ہم کو اس وجہ سے بھی رکھنا ہے کہ اللہ اسپیشل دروازہ جنت میں روزے داروں کے لیے قائم کیا ہے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اللہ کی جنت میں اللہ کا مہمان بننے کے لیے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب ہر روزے دار داخل ہو جائے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسپیشل مہمان نوازی ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایسی نیکی ہے، روزہ ہم کو اس وجہ سے بھی رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کا نورانی اور مبارک چہرہ ہم کل قیامت کے دن جنت میں دیکھ سکیں۔
یہ روزہ ایسی نیکی ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. ہم جس کی عبادت دنیا کے اندر بغیر دیکھے کر رہے ہیں، جس کے اوامر کو بجا لا رہے ہیں، جس کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، روزہ ایسی نیکی ہے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہیں. روزہ ایسی نیکی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اس کا حشر صدیقین شہیدوں کے ساتھ ہوگا. صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا. ہوائی جہاز سے 70 سال سفر کریں کہاں تک جائیں گے؟ دنیا کا کتنا چکر لگا لیں گے؟ آپ گن نہیں سکتے آپ 70 سال میں کتنا چکر لگائیں گے. اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں ایک روزہ کسی نے رکھا 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ اس کے چہرے کو یعنی اس کو جہنم سے دور کر دے گا. اس وجہ سے بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے روزہ ایسی نیکی ہے جو ہمارے دل کے امراض کو ختم کر دیتا ہے. دلوں کے اندر جو بغض و حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اور روزہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ان ساری وجوہات کی بنیاد پر حاضرین گرامی ہم کو روزہ رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں اور ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے روزے کو قبول فرما. اے اللہ تو ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. اے اللہ تو اس مہینوں میں جن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ان خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل کر لے. اے اللہ تو ہم پر جنت کو واجب کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا